टेली विजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा भी इस वक्त तेहरान में पहुंच चुका है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपने वफ़द के हमरा तेहरान में पहुंच चुके हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसर रज़ा गिलानी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी उनके हमरा हैं। और ये तैयारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की क़यादत में वफ़द को लेकर इस वक्त तेहरान में लैंड कर चुका है। कुछ ही देर कबल हमने देखा कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी यहाँ पर पहुँचे थे और ईरानी वज़ीर दाखिला की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया था। और पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी हैं वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। और अब पाकिस्तान का एक और वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तेहरान में पहुँच चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तेहरान पहुँच चुके हैं और ये तैयारा लैंड कर चुका है उनका तेहरान में। ये मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा ईरान पहुँच चुके हैं। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफ़ीन, नमाज जनाजा और ताज़ियती तकरीब में यहाँ पर शिरकत करेंगे। एक रोज़ा यह दौरा होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं, जबकि चेयरमैन सेनेट यूसर रज़ा गिलानी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद हैं। तकरीब में दुनिया भर से सरबराहान ममलिकत और अहम शख्सियात की शिरकत भी मतवक्के है। शहीद अली ख़ामनाई के लिए 4 और 5 जुलाई को तेहरान में अलविदाई तकरीबात होंगी, जबकि शहीद सुप्रीम लीडर के जस्द खाकी को पहली बार अवामी दीदार के लिए रख दिया गया है। 6 जुलाई को ईरान में आम तातील होगी। 6 जुलाई को तेहरान, 7 जुलाई को कुम में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 8 जुलाई में मुल्क गिर यौम सौग मनाया जाएगा। 9 जुलाई को मशहद में हरम इमाम रज़ा में इनकी तदफीन की जाएगी। और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपने वफ़द के हमरा तेहरान पहुँच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन यासिर रशीद साहब, उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। यासिर, कहिएगा कि एक अहम मौका है, शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को तदफीन किया जा रहा है, उनका नमाज जनाजा है और तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़ायद अफराद इसमें शिरकत करेंगे और पाकिस्तान की सिविल क़यादत वहाँ पर मौजूद है, अस्करी क़यादत वहाँ पर मौजूद है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या तबसरा करेंगे आप? अच्छा, अगर इमाम खुमैनी के जनाजे के बाद दूसरा बड़ा मौका ईरान के अंदर देखें तो वो ये आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का जनाजा है। उस जनाजे से हुआ ये था कि ईरान के अंदर एक इत्तेहाद का पैगाम गया था और दुनिया भर के अंदर एक नज़ीर के तौर पे उस जनाजे को रखा गया था कि इमाम खुमैनी जो इनकलाब लेके आए थे, उस इनकलाब का शाखसाना लोगों की उस जनाजे के अंदर शिरकत की सूरत में देखने को मिला था। अब उसी तरीके से आप ये देखिए कि 125 से ज़ायद दिन जो है वो बीत चुके हैं। जनाजा 125 से ज़ायद दिन पे नहीं हुआ। इब्तदाई तौर पे अमानतन जसद खाकी को दफनाया गया और फिर अब 3 से 4 शहरों के अंदर जब उस जनाजे को ले जाया जाएगा और आप ये सुन रहे हैं कि 10 मिलियन से ज़ायद लोग उसके अंदर मौजूद होंगे, जिसमें पाकिस्तान में जो वफाकी सतह के हुक्मरान हैं वो भी मौजूद हैं, सूबाई सतह की नुमाइंदगियां भी वहाँ पर मौजूद हैं, अपोजिशन जो लीडरान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ये हमसाया ममालिक जितने भी हैं वहाँ के लोग मौजूद हैं और दुनिया भर से जो अहले तशरीयत वाले लोग हैं वो हैं और उसके अलावा सुफरा भी वहाँ पर मौजूद होंगे। तो वाज़े तौर पे ये एक पैगाम दुनिया के अंदर जाएगा कि ईरान मज़ाहमत का इस्तारा है। दुनिया के अंदर वो नैरेटिव जो ईरान अपने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सफीरों के जरिए फैलाता रहा, इनके सिफारतकार मुतहर्रिक रहे इस जंग के दौरान, उनकी जानिब से जिस तरीके से जवाब दिए जाते रहे, वो एक बाकायदा तौर पे नैरेटिव बना था जो एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल था कि दुनिया को ये बावर होना शुरू हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और उसका एलाए एक ऐसी ताकत के सामने कमजोर पड़ चुके हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 47 साल उनके ऊपर पाबंदियां मुसल्लत की गई, उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को निगरानी में रखा गया, उनके यूरेनियम के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, मुआशी तौर पे उनको मफलूज किया गया। वो प्रॉक्सीज की हिमायत करने से बाज नहीं आए, लेकिन प्रॉक्सीज उनकी मजबूत नहीं हो सकी, उनके पास पैसा नहीं था और उनके मुकाबले में दुनिया की 2 बड़ी ताकतें जो हैं वो इस हद तक मार खाती हैं कि अरब ममालिक के अंदर उनके जदीद जो वेपन्स के हामिल उनके फौजी अड्डे हैं
وہ نقصان کا شکار ہوتے ہیں، ان کے ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ مفلوج ہوتے ہیں، اور اب وہاں پہ جا کے باتیں یہ ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ وہاں سے اپنے اسلحے کو سمیٹا جائے، اپنے مفادات کو کسی حد تک سمیٹا جائے، یا تو انہیں زیر زمین لے جایا جائے یا اسرائیل منتقل کر دیا جائے۔ تو یہ نیریٹو جو بنایا گیا ہے ایران کی طرف سے، وہ نیریٹو اس جنازے کی صورت میں بھی رائج ہوگا، اور ایک پیغام جائے گا کہ ایران ایک ایسی طاقت ہے جس نے دنیا کو یہ باور کروا دیا ہے کہ بظاہر کمزور دکھائی دینا آپ کی کمزوری ثابت نہیں کرتا، جس نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ اس رینج کے حامل میزل نہیں رکھتے جو آپ کے دشمن کو براہ راست نشانہ بنا سکیں، تو اس کے مفادات کو کس طریقے سے نشانہ بنانا ہے، اس کی جنگ کے اندر جیت کو کس حد تک مہنگا بنا دینا ہے، یہ ہم سے سیکھیے۔ تو یہ پیغام کا دیا جانا ہے، کیونکہ یہ جنازہ ابتدائی طور پہ بھی ہو سکتا تھا جب ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تھی، وہ جنگ کے اندر اپنے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے بھی یہ جنازہ کر سکتے تھے، وہ وہاں پر وحدت کا پیغام دینے کے لیے بھی یہ جنازہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے تحمل مزاجی کا سامنا کیا، جنازے کو ڈیلے کیا۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہماری جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان شہادتوں کے پیچھے جو مقاصد امریکہ اور اسرائیل وضع کر رہے ہیں وہ حقائق کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ اگر وہ حقائق کے اوپر مبنی ہوتے تو لوگ ایران کا ساتھ نہ دیتے، اگر وہ حقائق کے اوپر مبنی ہوتے تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس جنازے کے اندر شرکت نہ کرتے، اگر وہ حقائق کے اوپر مبنی ہوتے تو دنیا کے اندر ہمارا بیانیہ تقویت نہ اپناتا، اگر وہ حقائق کے اوپر مبنی ہوتے تو ہمارے اوپر سے پابندیاں ہٹائے جانے کی بات نہ ہو رہی ہوتی، اگر وہ حقائق کے اوپر مبنی ہوتے تو ان کو اربوں ڈالر دینے کی پیشکش نہ ہو رہی ہوتی، اگر وہ حقائق کے اوپر مبنی ہوتے تو ان کے سفراء کی اس طرح سے تعظیم نہ ہو رہی ہوتی، اور اگر وہ حقائق کے اوپر مبنی ہوتے تو امریکہ اور اسرائیل میں اندرونی طور پہ دباؤ نہ بڑھ رہا ہوتا۔ تو یہ وہ پیغام تھا جس کے لیے تحمل مزاجی کا سامنا کیا گیا، اور اتفاق رائے اس بات پہ کیا گیا کہ جب کسی طریقے سے یہ ایشورنس ہو جائے گی کہ جنازے کے وقت کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ آپ نے جن ممالک کے سفراء کو، جن ممالک کے حکمرانوں کو، جن ممالک سے لوگوں کو بلانا ہے، ان کو بھی اس بات کی یقین دہانی ہونا چاہیے تھی کہ ایران کے اندر صورتحال ماضی قریب والی نہیں ہوگی، کوئی خطرے کے بادل نہیں منڈلا رہے ہوں گے، تبھی وہ لوگ سفر کر سکتے ہیں، تبھی فضائی حدود کھلی رہ سکتی ہیں، تبھی فضا کے اندر حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے اس وقت کا انتظار کیا کہ جب ابتدائی طور پہ ایک فریم ورک تیار ہو چکا ہو، کیونکہ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو طنز کے نشتر برسائے جا رہے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر جوابی حملے کیے جا رہے ہیں، اور لفاظی کے طور کے اوپر ایک ٹومو ہاک میزل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، اور ایرانی جو وزیر یاسر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بتا دیتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف طیارے سے باہر آ چکے ہیں، کچھ دیر پہلے ان کا جہاز لینڈ کیا تھا وہاں پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کے ہمراہ اسپیکر پارلیمنٹ ایاز صادق ہمیں نظر آ رہے ہیں، جبکہ دیگر اگر بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری بھی روانہ ہوئے تھے، اسحاق ڈار بھی وہاں پر پہنچے تھے، اور ابھی کے جو مناظر ہیں وہ مناظر یہ ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف تہران پہنچ چکے ہیں اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے وہاں پر، ایران کا جو اعلیٰ حکام ہے وہاں پر موجود ہیں، ساتھ اب ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ وزیراعظم کے ہمراہ ایران پہنچے ہیں۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ تہران پہنچ چکے ہیں، اور اگر وفد کی بات کر لی جائے تو اس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ ان کے ہمراہ موجود ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا گیا ہے، اور وزیر داخلہ ایران کے جو ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ اور یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف طیارے سے باہر تشریف لا چکے ہیں، اور کچھ دیر قبل ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی یہاں پر پہنچے تھے، اور ان کا بھی ایرانی وزیر داخلہ کی جانب سے استقبال کیا گیا تھا، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپنے وفد کے ہمراہ ایران پہنچ چکے ہیں۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین، نماز جنازہ اور تعزیتی تقریب میں یہاں پر شرکت کی جائے گی۔ اور اگر وفد کی بات کر لی جائے تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں، جبکہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی نماز جنازہ میں
شرکت کے لیے تہران میں ہی موجود ہیں اور تقریب میں دنیا بھر سے سربراہان مملکت اور اہم شخصیات کی شرکت بھی متوقع ہے۔ شہید علی خامنہئی کے لیے 4 اور 5 جولائی کو تہران میں الوداعی تقریبات ہوں گی۔ شہید سپریم لیڈر کے جسد خاکی کو پہلی بار عوامی دیدار کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ 6 جولائی کو ایران میں عام تعطیل ہوگی، جبکہ 6 جولائی کو تہران، 7 جولائی کو قم میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی، 8 جولائی کو ملک گیر یوم سوگ منایا جائے گا اور 9 جولائی کو مشہد میں حرم امام رضا میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس وقت اپنے وفد کے ہمراہ تہران پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کی عسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، وہ اس وقت ایران میں ہی موجود ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا کر استقبال کیا گیا ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر قبل ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملک بھر کے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ اسلام اور انقلاب کے وفادار خادم کی آخری رسومات اور الوداعی تقریب کے موقع پر بھرپور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ اپنے خصوصی پیغام میں صدر نے کہا کہ ایران اس وقت ایک انتہائی اہم اور تاریخی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے زور دیا کہ تمام قومیتوں، مذاہب، سیاسی نظریات اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے شہری اس موقع پر متحد ہو کر اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ نظریات سے اپنی غیر متزلزل وابستگی کا اظہار کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام اپنی پرجوش، پرعزم اور تاریخی شرکت کے ذریعے ملکی اتحاد اور یکجہتی کی ایک ایسی ناقابل فراموش تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جو دہشت گردی اور بیرونی دباؤ کے خلاف ایک واضح پیغام ہو۔ اور اگر سیکیورٹی کی بات کر لی جائے تو پورے ایران میں اس وقت سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، فوج تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ بری فوج، بحریہ اور فضائی فوج بھی مکمل طور پر متحرک ہے۔